حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح کے وقت سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے۔ ادھر سورج گرنے لگ گیا، اس لیے آپ واپس آ گئے۔ ابھی چاشت کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرے اور مسجد میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام بہت لمبا کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ لمبا قیام کیا لیکن پہلے سے کم۔ اس کے بعد رکوع بہت لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے اور لمبا سجدہ کیا، پھر لمبا قیام کیا اور یہ قیام بھی پہلے سے کم تھا۔ پھر لمبا رکوع کیا، اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا لیکن یہ قیام پھر پہلے سے کم تھا۔ اب چوتھا رکوع کیا، اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر سجدہ کیا، بہت لمبا لیکن پہلے سجدے کے مقابلے میں کم۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر لوگوں کو سمجھایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1056۔ قیس نے بیان کیا، ان سے ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرن دیکھو تو نماز پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1057۔ حشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے خبر دی، انہیں زاری اور حشام بن عروہ نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا، پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرات کی مگر پہلی قرات سے کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکوع کیا، بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلہ میں مختصر۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ سجدہ میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرن کسی کی موت و حیات سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اس لیے جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کے لیے دوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1058۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک دفعہ سورج گرن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1059۔